تاریخ کا سبق۔ المامون 7واں عباسی خلیفہ ہے۔ وہ اپنے والد ہارون رشید کی وفات کے بعد محرم 198 ہجری میں بغداد کے تخت خلافت پر بیٹھا۔ وہ علم اور عمل دونوں اعتبار سے ممتاز صلاحیتوں کا مالک تھا۔ اس کا زمانہ اگرچہ جنگوں اور شورشوں کا زمانہ تھا، اس کے باوجود اس کے زمانے میں علم و فن کو غیر معمولی ترقی حاصل ہوئی۔ المامون ہی نے بغداد کے مشہور بیت الحکمت کو قائم کیا تھا۔ بیت الحکمت ایک عظیم علمی ادارہ تھا جو کتب خانہ، تحقیق، اکیڈمی اور دارالترجمہ وغیرہ کا مجموعہ تھا۔ مامون کی زندگی کے واقعات میں سے ایک واقعہ یہ ہے کہ اس نے اپنے بعد ولی عہد مقرر کرنے کے لیے رشتے کا لحاظ نہ کرتے ہوئے صحیح آدمی کی تلاش کی۔ 200 ہجری میں اس نے آل عباس کے قابل ذکر افراد کو مرو میں جمع کیا، کئی مہینے تک ان کی تواضع کی۔ وہ ان میں سے کسی لائق شخص کو اپنے بعد ولی عہد مقرر کرنا چاہتا تھا، مگر کوئی عباسی اس کو اپنے معیار کے مطابق نظر نہ آیا۔ آخر کار اپنے وزیر الفضل کے مشورے پر اس نے بنو ہاشم کی علوی شاخ سے مناسب آدمی لینے کا فیصلہ کیا۔ تلاش اور غور و فکر کے بعد اس نے اس منصب کے لیے علی بن موسیٰ الکاظم بن جعفر الصادق بن محمد بن الحسین بن علی بن ابی طالب کا انتخاب کیا۔ مامون نے ان کو الراضی کا خطاب دیا اور اپنے انتخاب کو مزید مضبوط کرنے کے لیے ان سے اپنی لڑکی ام حبیب کا نکاح کر دیا۔ ہارون رشید کی وصیت کے مطابق مامون کے بعد اس کا بھائی موتمن ولی عہد تھا، مگر مامون نے موتمن کو معزول کر دیا اور علی رضا کو اپنے بعد ولی عہد مقرر کیا۔ ابن کثیر لکھتے ہیں، اور ایسا اس لیے ہوا کہ مامون نے دیکھا کہ علی رضا اہل بیت میں سب سے بہتر ہیں اور بنو عباس کے اندر عملی اور دینی اعتبار سے ان کا جیسا کوئی نہیں۔ پس مامون نے اپنے بعد ان کو اپنا ولی عہد مقرر کیا۔ یہ المامون کی اعلیٰ ظرفی تھی کہ اس نے خلافت کے منصب کے لیے بنو عباس کا کوئی فرد نامزد کرنے کے بجائے علوی شاخ کا ایک فرد منتخب کیا، کیونکہ اس کو نظر آیا کہ عباسی خاندان کے مقابلے میں علوی خاندان کے اندر زیادہ اہل افراد موجود ہیں، مگر المامون کے اہل خاندان بنو عباس اس پر راضی نہ ہوئے۔ انہوں نے مختلف قسم کی سازشیں شروع کر دیں، یہاں تک کہ بعض روایات کے مطابق انگور میں زہر ملا کر علی رضا کو کھلا دیا، جس سے صفر 203 ہجری میں ان کی موت واقع ہو گئی۔ فرانسیسی مستشرق پروفیسر ڈانمک سورڈیل نے لکھا ہے کہ المامون کے وقت مسلم دنیا شیعہ گروہ اور سنی گروہ میں بٹ گئی تھی۔ ایک طرف پیغمبر اسلام کے چچا عباس کے اہل خاندان تھے اور دوسری طرف پیغمبر کے داماد علی سے وابستہ حضرات۔ پوری عباسی سلطنت کا خلیفہ بننے کے بعد المامون نے طے کیا کہ وہ مسلم امت کی اس تقسیم کو ختم کریں۔ اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے اس نے ایک ایسا فیصلہ کیا جو اس کے معاصرین کے لیے سخت تعجب خیز تھا، حتیٰ کہ وہ خود اس کی اپنی حیثیت کے لیے بھی نقصان دہ تھا۔ اس نے یہ کیا کہ اپنا ولی عہد مقرر کرنے کے لیے اپنے خاندان کے کسی فرد کو نہیں لیا، بلکہ اس نے علی رضا کو اپنا سیاسی جانشین مقرر کیا، جو کہ علی بن ابی طالب کے خاندان سے تھے۔ بظاہر دو خاندانوں کے درمیان رقابت کو ختم کرنے کے لیے المامون نے اپنی بیٹی کا نکاح بھی علی رضا کے ساتھ کر دیا۔ دونوں کے درمیان مفاہمت کی فضا پیدا کرنے کے لیے مزید اس نے یہ کیا کہ اس نے عباسیوں کے کالے جھنڈے کو چھوڑ کر علویوں کے ہرے جھنڈے کو سرکاری طور پر اختیار کر لیا، مگر المامون کی ان کوششوں کا متوقع نتیجہ نہیں نکلا۔ عباسی گروہ اتنا ناراض ہوا کہ بغداد میں باقاعدہ طور پر
المامون کی خلافت سے معزولی کا اعلان کر دیا گیا۔ عباسیوں نے المامون کو تخت سے ہٹا کر عباسی خاندان کے ابراہیم کو اس کی جگہ خلیفہ مقرر کر دیا۔ اس وقت المامون بغداد سے دور مرو میں تھا۔ جب یہ خبریں پہنچیں تو وہ فوراً مرو سے چل کر بغداد کے لیے روانہ ہو گیا۔ اس لمبے سفر کے دوران یہ واقعہ ہوا کہ فروری 818 عیسوی میں اس کے وزیر الفضل کو قتل کر دیا گیا، اور علی رضا بھی زہر آلود انگور کھانے کے بعد اگست 818 عیسوی میں اچانک مر گیا۔ علی رضا اور ان کے حامی وزیر الفضل کی یہ اندوناک موتیں کیوں کر ہوئیں؟ اس کی توجیہ کے لیے کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ عباسیوں نے ان دونوں کو مروا دیا، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ خود المامون نے اس وقت کے مخالفانہ حالات سے گھبرا کر انہیں ختم کر دیا اور حالات سے مساہلت کرتے ہوئے دوبارہ خلافت کا منصب عباسی خاندان کے حوالے کر دیا۔ ابن خلدون نے اس تاریخی واقعے کا حوالہ دیتے ہوئے لکھا ہے کہ کسی معاشرے میں عمومی طور پر جب اوضاع دینی ضعیف ہو جائیں تو اس کے بعد ایک فرد خواہ بذات خود وہ کتنا ہی صالح ہو، وہ معاشرے میں صلاح و فلاح کا نظام قائم کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اس طرح کے واقعات کثرت سے تاریخ میں موجود ہیں جو یہ ثابت کرتے ہیں کہ سیاسی نظام سماجی حالات کے تابع ہے۔ جیسے سماجی حالات ویسے ہی سیاسی نظام۔ یہ تاریخی حقیقت بتاتی ہے کہ جو شخص صالح افراد کے ہاتھ میں حکومت کا نظام دینا چاہتا ہو، اس کو پہلے سماجی نظام میں اس کے موافق تبدیلی لانا ہوگی۔ اس تبدیلی سے پہلے کبھی صالح افراد کی سیاسی قیادت کسی معاشرے میں قائم نہیں ہو سکتی۔ اس واضح تاریخی شہادت کے باوجود جو لوگ ایسا کریں کہ ضروری سماجی تبدیلی کے بغیر صالح سیاسی قیادت کا نعرہ لگائیں، وہ یا تو غیر سنجیدہ ہیں یا سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے محروم ہیں۔